ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. اے پی ایس کا واقعہ 16 دسمبر کو جو ہوا اس پہ ٹیلی ویژنس پہ کچھ پروگرامز، کچھ گلمپسز، کچھ خبریں اس کی دیکھنے کو ملی. اس دن کیونکہ میرا پروگرام نہیں تھا تو اس لیے ظاہر ہے اس دن میں ٹی وی پہ اپیئر نہیں ہوئی، اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں کر سکی. لیکن آج میں اپنے پروگرام کا آغاز ایک ایسے ٹاپک سے کرنا چاہتی ہوں جو شہادت سے متعلق ہے، کیونکہ ہم آئے دن یہ کہتے ہیں کہ اس قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے جوانوں نے بڑی شہادتیں دے کے ابھی تک اس ملک میں امن کو قائم رکھا ہوا ہے. دہشت گردی سے روزانہ کئی جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں اور ہم ان کی جو لواحقین ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی اتنا ہی رول ہے اس ملک کے بنانے میں، سیکیور کرنے میں، جتنا کسی بھی اور کا. لیکن جہاں بچوں کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں پہ میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. سمپتھیز بھی بڑھ جاتی ہیں، افسوس بھی بڑھ جاتا ہے، غصہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ری ایکشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں انہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہوتا. ان کا دہشت گرد کا ٹارگٹ ہونا، سیاستدانوں کا سیاست کا پوائنٹ ہونا، یہ سوٹ نہیں کرتا کسی بھی طرح سے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ویسے تو ہم شہادتوں کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں اور کچھ الفاظ روزانہ جب کوئی خبر آتی ہے اس کے لیے بول دیتے ہیں، لیکن وہ جو 143 یا 144 بچے ہمارے شہید ہوئے تھے. شہید کا ورڈ تو خیر ایک بہت ہی فینسی اور کور ورڈ ہے، بٹ وہ بچرڈ از the last thing that I wanted to say on TV، لیکن مجھے کہنا پڑا. ان کا جس طرح سے قتل عام کیا گیا تھا، جن لوگوں نے اے پی ایس وزٹ کیا تھا میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں، اور وہ مناظر آج بھی آنکھوں سے نہیں جاتے. وہ ٹراما آج بھی برقرار ہے اور وہ غصہ آج بھی برقرار ہے کہ کوئی دہشت گرد بھی آخر اینڈ میں تو انسان ہی ہوتا ہے نا، وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں پہ گولی اٹھائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی ہے میرا کہ ہمارے جو نگران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سر پہ، نگران گورنمنٹ، یہ ہر جگہ جا رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں نہیں بھی جانے کی ضرورت وہاں بھی جا رہے ہیں، سمٹس اٹینڈ کر رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، پروفائل بلڈنگ کر رہے ہیں، فورن میڈیا سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کے بارے میں جیسے چاہے کامنٹ کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو جیسے چاہے ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ سب ایک طرف، لیکن اس ایک دن میں کسی سرکاری ملازم یا کسی نگران گورنمنٹ کے ممبر کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان شہداء کے گھر گیا ہو، کوئی تقریب منعقد کی ہو جہاں اتنی ساری اپنی پروفائلنگ کرتے ہیں. وہ ایک دن ان 144 بچوں کے لیے نہیں نکال سکے. سانحات ساری قوموں کی زندگی میں ہوتے ہیں اور وہ یاد رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ یورپ آج چلے جائیں، چھوٹے بڑے ملک میں چلے جائیں، ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 کے ہیروز آج بھی آپ کو اس دن، اس پورے مہینے ریڈ کلر کا پوپی فلاور ہر سٹیزن اپنے کوٹ پہ لگا کے یا اپنے ڈریس پہ لگا کے اس کا سمبلزم شو کرتا ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں، جو لوگ ہمارے مارے گئے تھے ہم بھولے نہیں ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو بھول گئے ہیں. I have to say this and I have to say this out loud کہ آپ سیاست میں، پاور بروکرنگ میں اتنے مصروف ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے ایک عام سا دن تھا، اس لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. اور وہ مائیں جو آج بھی اتنے برس گزر جانے کے بعد ٹیلی نیوز نے بھی، باقی ٹیلی ویژن نے چینلز نے بھی ان کے انٹرویوز ریکارڈ کیے، وہ آج بھی تصویریں پکڑ کے بات کرتی ہیں، آج بھی ان کے آنسو نہیں رکتے. تو یاد رکھیں کہ ٹارگٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ان کے بچے ہو سکتے ہیں، کل کو ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ہمسائے کے بھی ہو سکتے ہیں. اگر انسان ہاتھ کو اون نہیں کریں گے، ان سے لرن نہیں کریں گے اور ان کو یاد نہیں رکھیں گے تو نہ صرف ایز اے نیشن فیل ہوں گے کہ پرسنل لیول پہ بھی سارے لیڈرز کو میں کہہ رہی ہوں جو آج انتخابات کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں جو ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے، کسی نے ان بچوں کا ذکر نہیں کیا. اسرار رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، طاہر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب آپ اس پہ اگر کچھ کہنا چاہیں، بیکاز مجھے لگا اس کے بغیر ہم کوئی بھی بات کریں گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو باقی کر رہے ہیں. دیکھیں، ویسے تو میں اس نگران حکومت سے کوئی اچھے کی کبھی بھی توقع نہیں رکھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سانحہ اے پی ایس ہے وہ کسی ایک ماں کا دکھ نہیں ہے، وہ پاکستان کی تمام ماؤں کا دکھ ہے. اور ان بچوں نے اپنے خون سے جو تاریخ رقم کی ہے وہ 2 میسیج دیتی ہے. ایک تو یہ کہ کوئی شخص نفرت
اور گھٹیا پن میں اس سطح گر سکتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی معاف نہ کرے. اور دوسری طرف یہ کہ قوم کے جس کے بچے بھی اس قوم کی بقا کے لیے اپنے خون سے امن کے چراغ اور جسے کہتے ہیں نا دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرنے کے چراغ جلاتے ہیں, اس کو ہرانا ممکن نہیں ہوتا. ابھی آپ نے جو انٹرو میں ایک جملہ کہا کہ کیا ہم تاریخ سے کوئی سبق سیکھتے ہیں, تو 16 کو 2 سانحے پاکستان کی زندگی میں آئے, اے پی ایس اور سقوط ڈھاکہ. تو کیا ہم نے ان 2 بڑے سانحات سے بطور قوم کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے اپنے فیلیئرز کا کبھی جائزہ لیا؟ کیا کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پاکستان جو ہم لے کے چلے تھے کیسے ہم سے جدا ہو گیا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سیکھا کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی کہ ہمارے بھائی ہم سے دور جا کے بیٹھ گئے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ سیکھنا تو چاہیے. اور دیکھیں, آپ نگران حکومت کی بات کر رہی تھی, تو میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ ہمارے لیے تو قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہیں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ 9 مئی میں ہمارے شہداء کی طرف جو آنکھ اٹھائے گا ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے, اور ہم کھڑے ہیں اپنے اب فوج کے ساتھ. جن لوگوں نے 9 مئی کو ایسا کیا انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے. لیکن ایک وزیر اعظم اگر ہمارے قائد اعظم کی توہین کرے اور یہ کہے کہ جی انہوں نے کہا تھا, تو کون سا کوئی ایسی قرآنی ہے, کفر تو نہیں ہو گیا, اس کے خلاف بات کریں, ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ قائد اعظم کی توہین نہیں؟ اور ایک ایسے منصب پہ بیٹھ کے ایک شخص یہ جملے کہہ رہا ہے جس کو ہم نے بدقسمتی سے اپنا نگران وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. وہ 24 کروڑ لوگوں کا مجبوری نمائندہ جو ہے وہ آن سکرین بیٹھ کے اور پلانڈ انٹرویو کر کے قائد اعظم کی توہین کر رہے ہیں, اور اس پہ ایک لفظ نہیں بولا جا رہا ہے. اور بس ایک جملہ اور میں کہوں گا, کل حماس کے ترجمان آئے ہوئے خالد قدومی صاحب پاکستان, انہوں نے ہمیں چائے پہ بلایا ہوا تھا. تو انہوں نے جہاں فلسطینیوں کی تکلیف اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی گفتگو کی, وہاں انہوں نے ایک جملہ بڑے تکلیف سے کہا. انہوں نے کہا کہ میں نے وہ وزیر اعظم کا انٹرویو دیکھا ہے 2 ریاستی نظریے کا, تو اس نے جملہ کہا کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ہماری پیٹھ میں چھرا بھی نہ گھونپے. یہ بہت بڑا جملہ ہے ان فلسطینیوں کی جانب سے جو اس ٹائم اپنی زندگی کی قربانیاں ایسے دے رہے نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائیں نا. آپ خاموش کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس نیریٹو کے ساتھ تو نہ کھڑے ہوں جو ہمارے خلاف چاہتے ہیں. 2 چیزیں آپ نے جان کے کر دی. ایک تو اس نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو امریکہ سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا, آپ نے دانستہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے توہین کی, اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ایک لفظ نہیں بولا. آپ نے وہ لاسٹ پروگرام میں آپ نے جاتے جاتے 2 جملے بول دیے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بول ہی نہیں رہا اور کوئی اے پی ایس تھانے سے کچھ نہیں سیکھ رہا اور کوئی سقوط ڈھاکہ سے کچھ نہیں سیکھ رہا, اور پھر ہم قائد اعظم کی پلانٹ کر کے توہین کر رہے ہیں, تو پھر میں کیا کہوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے اس قوم کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ کیا پلان کر کے بیٹھے ہوئے, وہ قوم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ایک عام ملک میں تو سمجھا جاتا ہے وزیر اعظم کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان میں کیونکہ نگران سیٹ اپ ہے اور نگران سیٹ اپ کی کوئی ہسٹری کہیں اور ہے بھی نہیں, تو ان کا یہ کہنا اس کو کیسے لینا چاہیے؟ ایک تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر قائد اعظم نے بھی کہا ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی کفر تھوڑی ہو جائے گا اگر ہم کچھ اور کہہ دیں گے تو. دوسرا, یہ جو ہم نے ضرورت کے مطابق جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا تھا فوجی عدالتوں سے متعلق, اس وقت تو یاد آ گیا کہ یاد کریں کہ فوجی عدالتیں کیوں بنی تھیں, ہمارے بچے قتل ہوئے تھے. جب ضرورت پڑی تب تو اس کا ریفرنس آ جاتا ہے, لیکن ان بچوں کے ایک دن کو آپ آنر نہیں کر سکے. پہلے تو بات یہ میرے لیے پوری جو جدید انسانی تاریخ ہے اس سے بڑا کوئی تکلیف دہ واقعہ نہیں ہم نکال سکتے. اب بھول جائیں پاکستانی ہے, آپ مسلمان ہیں, مجھے کوئی انسان کی کوئی سوسائٹی دکھا دیں کہ آپ نے پھول بھی میرے حال میں شاید
اس سے بھی زیادہ معصوم ہیں جو بچے 140 کے قریب چھوٹے چھوٹے ہیں. اس طرح کا پہلے تو آپ واقعہ دکھا دینا مجھے, میری تو یہی دماغ سے باہر ہے. پھر ہمیں تو خود اب شرم آنی شروع ہوئی ایسے الفاظ یوز کرتے کہ اعتزاز احسن جیسے بندوں نے ہمارا دماغ خراب کر دیا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. وہ کون سی ماں ہے جس کے 140 بچے, وہ لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہے, آپ تو انگلش میں کر لیا, ہم نے بچر کہہ دیا, مطلب آپ نے ان کو پیسز میں کر دیا. اور وہ میں سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے اپنے بھی بچے ہیں, ان ماؤں کا وہ تو قبروں تک وہ درد نہیں جائے گا, وہ بہن بھائیوں کو آپ نے اکنالج ہی نہیں کیا. بے حسی تو لفظ ہی کوئی نہیں نا, انسینسٹیوٹی بھی لفظ کوئی نہیں, اور ان کو یاد کرنا بھی کوئی بات نہیں. یہ کیا کریڈٹ ہے کہ آپ ایک دن آپ ذکر کر لیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ریاستیں یا حکومتیں ہی بے حسی پہ اتر آئیں, جو اپنی جو قوم ہے اگر اس کو سلیوٹ ہی نہیں کرتے, ان کی قربانی کو یاد نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے معاشرے کو بے حسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ 24 کروڑ عوام کے لیے لمحہ فکری ہے, یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے. میں پھر دوبارہ اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ کو اینڈ پہ لے کے آؤں گا. میں جتنی بھی چھوٹی موٹی میرے میں عقل ہے, جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ریٹن انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی واقعہ نہیں ہوا. رائٹ. اب جو سیکھنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. یہاں پہ تو کہانی اسی سے شروع ہوتی ہے, اسی پہ ختم ہوتی ہے. آج پھر میڈیا ٹاک ہے نواز شریف کی, گو کہ وہ مستقل چترال کے بیس پہ بات کر رہے تھے, لیکن باتیں ان کی وہی تھیں جو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں. مجھے جو تکرار ہے ان کی, ایک سلیکٹیو سی تکرار ہے, اور اس میں اپنے وقت کے پروجیکٹس کا ذکر کرنا, اور پھر بار بار یہ کہنا کہ مجھے کیوں نکالا, پھر کہنا مجھے پتہ ہے سلیکٹڈ کے لیے نکالا گیا. لیکن یہ جو ان کا ایک فریم آف مائنڈ, مجھے لگتا ہے وہ فریز ہو گئے ہیں اس زون میں جہاں بس وہ یہی پوچھنا جانتے ہیں لوگوں کے سامنے آ کے کہ مجھے کیوں نکالا. میرے خیال ہے اس وقت نواز شریف سے بڑا لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں ہے, گیون ہز ہسٹری, ٹائم جتنا انہوں نے پاکستان کی پولیٹکس کو دیا ہے, اور جو کچھ دیکھا ہے. آج ان کی باتوں میں بھی کہیں ایک جملہ کہیں نہیں تھا ان بچوں کے لیے, سکوت ڈھاکہ کے لیے. وہ بھی پرسن اسپیسیفک ہو کے باتیں کرتے ہیں. تو یہ بیانیہ ہے مجھے کیوں نکالا, اس میں سے کون نکالے گا نواز شریف کو؟ کب تک ہم یہی باتیں سنتے رہیں گے؟ دیکھیں, نواز شریف ایکچولی کمفرٹ میں چلا گیا. یہ کمفرٹ ہے, یہ سہولت ہے. کوئی چیلنج, جو لیڈر لوگ ہیں وہ کمفرٹ میں نہیں رہتے, وہ چیلنج لیتے ہیں. آئی ایگری ود یو کہ وہ اس کو آنا چاہیے. چھوڑیں وہ الیکشن جیتا نہیں جیتا, پاکستان کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے. 16 دسمبر اس کے دل پہ لکھا ہونا چاہیے. اور یہ خالی بچے نہیں ہے, 16 کو آدھے سے زیادہ پاکستان بھی ٹوٹا تھا. اور یہ بھی دوسرا بھی میں آپ کو ورلڈ ریکارڈ بتاؤں گا, یہ بھی دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ جہاں میجورٹی نے منورٹی کو چھوڑا ہے. وی ور لائک 48% آف پاکستان اینڈ بنگالیز ور 52% آف پاکستان. دنیا کی کوئی تاریخ آپ دیکھ لیں, ہم اتنے زیادہ مطلب اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, یا ہم اتنا اپنے آپ کو مطلب سچ سے دور رکھتے ہیں. اب میں آتا ہوں وہ کمفرٹ زون کیا ہے. کمفرٹ زون یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ عمران خان یا جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کے پاس بہت زیادہ ہمدردی کا ووٹ ہے, اور وہ اس طرح اپنے آپ کو ایکول کر رہا ہے اس ہمدردی کو. وہ اس پہ ایک کرمنل کیس بنا رہا ہے. وہ کس طرح بنا رہا ہے کہ 2014 میں کون میرے خلاف گیا تھا دھرنا دینے کے, جناب الیکشن صحیح نہیں ہوئے, وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی اے کا چیئرمین تھا. پھر وہ 2016 میں وہ جو میں نواز شریف کا نقطہ نظر دے رہا کہ اس پارٹی کے ساتھ عدلیہ نے مل کے, کیونکہ سینکڑوں لوگوں پہ پناما کیس تھا, ایک بندے کے پہ صرف کیس ہوا, اس کا نام ہے نواز شریف. پھر آر ٹی ایس بیٹھ گیا 2018 میں. تو وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ جتنی بھی آپ ہمدردی کر رہے ہو نا پی ٹی اے کی, میرے ساتھ بھی کم نہیں ہوئی. یہ تو ساری کھیل کے خود کھلاڑی ہیں. یہ دھرنے بھی مل کے بناتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے ساتھ مل کے مجھے نکالتے بھی ہیں. یہ سارے کام خود ہی کرتے ہیں, اور آج انہوں نے کیا ہمدردی لیا. تو یہ لڑائی ہے میرے ساتھ. اچھا, بات بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب کی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. واقعی ہر وزیر اعظم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جو سمپتھی وہ لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے لینا چاہ رہے ہیں. جو سلوک نواز شریف کے ساتھ ہوا, جو سلوک نواز شریف سمجھتے ہیں, میں جو کہہ رہی ہوں وہ سٹک ہو گئے ہیں اس میں, فروزن ان ٹائم, وہی سلوک اس وقت ایک اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بہت ہی بہترین ہو جاتا اگر نواز شریف یہ کہتے کہ میں تب میدان میں اتروں گا جب ایسے سارے معاملات باقیوں کے بھی ختم کریں, لے کے آئے پی ٹی آئی کو بھی, میں دیکھتا ہوں کون مجھے ہراتا ہے, میں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. لیکن اگر اتنی قربانی دی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اپوننٹ کو باندھ کے کہیں اندر بند بھی کرانا ہے, تو پھر ان قربانیوں کی تکرار تو نہ کریں. پھر آپ ایکسیپٹ کریں کہ اگر وہ سلیکٹڈ تھے تو آپ بھی سلیکٹڈ ہیں.
دیکھیں ایک تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں میاں صاحب نے اتنی قربانیاں دیں اور میاں صاحب نے قربانیاں دیں، تو مجھے شہباز شریف صاحب کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزر. جب آپ اقتدار کی بھیک مانگ کے اور اقتدار کو مینج کر کے اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کون سی قربانیاں دیتے ہیں؟ جی مجھے کیوں نکالا، تو جائیں ضیاء الحق کی قبر پہ جا کے اسے پوچھے کہ مجھے تو نے کیوں سیاست میں ان کیا تھا، انہیں جواب آ جائے گا. اور پھر دوسری بات آج انہوں نے کہا یہ کام ہم کریں اور ووٹ کسی کو، تو آپ وہ ریاست اب آپ کے آگے کان پکڑ کے کہہ تو رہی ہے کہ آپ کام بھی نہ کریں، آپ کخ نہ کریں، تیلا بھی نہ توڑے، پھر بھی ووٹ آپ کا ہوگا، اور ریاست کیا کرے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں. آپ کہہ رہی ہیں جی وہ کہے ہیں بڑے لیڈر ہیں، وہ آگے جی بلائیں پی ٹی آئی کو بھی، ٹھیک ہے وہ لیڈر ہیں تو اصول دیکھیں نا کتنی عجیب بات کر رہی ہیں آپ کہ اصول اور میاں صاحب دو چیزیں آپ کٹھی کر رہی ہیں. نہیں کر رہی، میں تو اصولی بات کر رہی ہوں. اچھا نہیں ان سے جوڑ رہی ہیں نا کہ بھئی وہ اصول اپنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں یہ کون سا اصول تھا؟ ملک صاحب آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک آرمی چیف فضا میں ہے اور آپ اس کا طیارہ ہائی جیک کر لیتے ہیں، کوئی اصول ہے؟ آپ تو پرائم منسٹر اس میں بیٹھے ہیں، آپ نے ہائی جیک کس طرح کر لی ابھی؟ اچھا ہائی جیک کیسے ہوتا ہے؟ ہائی جیک تو ہوتا ہے جب آپ اس طیارے کے اندر بیٹھے ہوں، آپ نے کوئی گن پوائنٹ پہ کوئی کام کیا ہو، فزیکلی ہی واز ناٹ دیئر، وہ کس طرح ہائی جیک ہو سکتا ہے؟ اینڈ اس سے بڑی بات، اس سے پہلے کہ وہ غم نواز شریف شروع ہو، آپ کی کورٹس نے اس کو بری کیا ہوا ہے اس کیس سے. اب آپ بولیں. دیکھیں کورٹ نے جہاں تک بری کیا نا تو کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دی ہے اور آج آپ اس پہ پچھتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کورٹ کی ورڈکٹس پہ جا رہے ہیں تو کورٹ نے تو صادق اور امین کہا تھا کہ جھوٹے ہیں اور یہ کیا نام ہے لٹیرے ہیں. اب سن لینا میری بات. ایوری 4-5 ایئرز کورٹس بھی اپنا موقف تبدیل کر لیتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں بقور ملک کے کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے تو جڑا ٹوین ٹاور تے حملہ ایسی تو اسامہ تک کی پہ گیا سی، وہ تو کسی غارج پڑے ایسی، وہ کیسے پڑ گیا؟ سن لیں میری بات، چلے بول ٹھیک ہے نا. مجھے بتائیں کہ کس نے کہا کہ مشرف کا طیارہ پاکستان نہیں اترے گا؟ کس نے پائلٹ کو کہا کہ یہ اس نے پائلٹ نے کہا کہ جناب پیٹرول مک جائے گا؟ تو کس نے نیچے سے کہا کہ تم کہو گڈی وانگو اج مینوں سجنا اڑائی جا؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا آئی جی اپنے کو بھیجا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ کہ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ؟ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ تھلے بیٹھا ہوا تھا. میں جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ جو لوگ اس ٹائم زنیرہ صاحبہ چوچے کاکے مننے کاکے بن رہے ہیں نا کہ ہم بڑے معصوم ہیں، کبھی ان کی ہسٹری تو دیکھیں نا. اچھا اس پہ تھوڑا سا بے نظیر بھٹو، نہیں ایک منٹ ہے جائے، بے نظیر بھٹو کے خلاف پیسے لے کے اسامہ بن لادن سے اور آئی ایس آئی سے کون عدم اعتماد لے کے آتا تھا؟ کون تھا جو یوسف رضا گیلانی کے خلاف کوٹ پہن کے عدالت میں گیا کیسے ہٹائیں؟ آج قادر رونا رو رہے ہو، کس چیز کا رونا رو رہے ہو؟ ساری چیزوں کو مکس نہ کرو. پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ دنیا میں بات ہوتی ہے کسی اصول سے، کسی ادارے سے. کسی ادارے نے یہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ جہاز اس نے پیٹرول ختم کیا ہے، اس نے کہا اس کو نہ اتارو، یہ سارے بیانات ہوتے ہیں اٹھو اٹ کام ہے. یار خدا کا خوف کرو یار، اس ملک پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ طیارہ شور سے مسئلہ حل نہ کرو. میری اسٹیٹمنٹ سن لو نا. اس ملک اپنا آرمی چیف بھی لگا دیا. ایک چیز ہے دیکھیں، بینڈ بجانے والے کو کہا آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ بدل سکتے ہیں آرمی چیف. تو وہ نیچے اتر جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ اس نے جنرل بٹ کو، مجھے اپنی کنکلوڈ کر لینے دیں، اس نے جنرل بٹ کو اسائنمنٹ دے دی کہ تم آرمی چیف ہو. اس نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا. اب جہاں تک وہ بات ہے اس کا فیصلہ پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے، ٹاک شو نہیں کرنا ہے بھی شور پائی جو اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، پلیوں پائی جو اس کا مجھے اچھا تمہیں وہ طیارہ دے دو یار، نہیں مجھے رپورٹ دو نا. بری فرام دی عدالت نے اس کو رہا کیا ہے، بری کیا ہے، باعث بری کیا ہے. بھائی سن تو لیں، مجھے لگتا ہے کہ جہاں میاں نواز شریف اسٹرک ہو گئے نا آپ بھی گجنی بن گئے، ٹھیک ہے نا. آپ کو نہ وہ عدالتوں کے فیصلے یاد رہے نہ اس کے اوپر جو ہے وہ عدالتوں کے اس پہ نہ جائیں تو چھوڑ دو. پھر بحث کیا، پھر ٹرائبل میں بھائی عدالتوں کے فیصلوں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ عدالت نے اس کو بری کیا، آنکھوں دیکھی چیز نظر نہیں آ رہی. نہیں عدالت کس لیے؟ پھر اگر عدالت نے اس کو بری کیا، میرے پاس تو کوئی تو عدالت نے تو اس کو نااہل قرار دیا تھا. میں توہین عدالت نہیں کر سکتا. عدالت نے کہا اس میں کر سکتا ہوں. عدالتوں نے تو اسے کہنا میں نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل ہے، نہیں کہا تھا کہ یہ صادق نہیں ہے. عدالتوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ امین نہیں ہے، تو سزا مل گئی اس کو. تو پھر اب کس چیز کا رونا رو رہے ہو تم؟ اسی عدلیہ نے اب کہہ دیا کہ آپ صادق ہیں،
آپ امین ہیں, آپ پہ جھوٹے کیسز بنے تھے, آدھے گھنٹے میں کوئی 420 منٹ کہہ رہا تھا ملا کے, کل 420 کا فگر بن رہا تھا, 420 سیکنڈز میں العزیزیہ کا کیس جو ہے اس کو رفع دفع کیا گیا. تو اگر عدالتیں اس قسم کے فیصلے دیں گی 10 سال میں کچھ اور, 4 سال میں کچھ اور, تو پھر یہی تکرار ہوگی جو ہو رہی ہے. آخر عوام نے, جرنلسٹ نے, ہم سب نے کہیں تو کھڑے ہونا ہے, کسی ایک فیصلے پہ کھڑے تو ہونا ہے ہم نے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. طیارہ نظر نہیں آ رہا, ہائیجیک طیارہ نظر نہیں آ رہا. اچھا, اب میں تو عدالت کو کہہ رہا ہوں, یا جج نے اس کو بری کیا, تو جج نے تو اسے کہنا میں 10 سال کی سزا دی تھی, یا کہہ دو اس ملک میں باہر کی جج نہیں دی تھی, طیارہ ہوا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا. یہی المیہ ہے کہ عدالتوں نے اس قدر اپنا جو رتبہ ہے وہ ایسا کر لیا ہے کہ آج یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے کہ کون سا ڈیسیجن ٹھیک تھا اور کون سا غلط تھا. اور اس کی بیس پہ اس سے بڑی جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ عدالت نے کہہ دیا اب تو غلط بھی صحیح ہو گیا اور اب صحیح بھی غلط ہو گیا ہے, سب مکس ہو گیا ہے, کوئی مورل کمپس نہ پہلے تھا نہ اب ہے, عدل کا نظام آپ کا تباہ ہو گیا. اچھا, سپریم کورٹ آج کھڑی ہو گئی ہے کہ الیکشنز کراؤ, ٹھیک ہے, آج کیوں کھڑی ہوئی ہے یہ کوئی سوال نہیں کر رہا کہ ایک دم سے کیوں, why nobody would ask this question. 10 سال بعد سارے اس پہ بات کر رہے ہوں گے. that is the problem. میری یہ سنیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نیا نظام بنانا چاہیے, ٹھیک ہے. عدالتوں اور ججز اور ان کے اہل خانہ کے لیے آ گیا ہے نوٹیفیکیشن کہ ان کی تلاشی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. میرا خیال ایک علیحدہ ایئر لائن بنائیں جس میں ججز کی فیملیاں سفر کریں, ان کے لیے اسپیشل ایئرپورٹ ہونے چاہیے تاکہ انہیں کوئی نہ پوچھ سکے, کیونکہ یہ 24 کروڑ لوگ جو اس ملک میں رہ رہے ہیں نا, تلاشیاں صرف ان کی ہونی ہے. ان کو ذلیل کرنا ہے آپ نے ناکوں پہ کھڑے ہو کے, کیونکہ یہ پاکستانی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو سارا دن روتے مرتے ٹیکس جمع کراتے ہیں, ایک ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. ایک حیثیت اوقات ہے ججز اور ان کی فیملیز کی کہ ان کی کوئی تلاشی نہیں لگی. کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ ان کی تلاشی لے سکے, اتاروں کی, اوپر سے اترے ہوئے لوگوں کی, جو ہمارے پہ رحمت ہیں, جو ہم پہ آ کے مہربانی ہے, وہ آ کے بیٹھ گئے. نواز شریف کی کوئی تلاشی کیسے لے گا؟ نواز شریف کی تلاشی لینے اور تھی تو مجھے بتائیں ایون فیلڈ کی کوئی تو ملکیت دے, العزیزیہ کی کوئی تو ملکیت دے, اور کوئی تو کہنے میں ان ساری زمینوں کی, ان پیسوں کی ملکیت دے دے. ہماری عدالتیں وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, ساری چیزیں فری, تو پھر کس کا ہے کہ العزیزیہ کہاں سے پیسے آئے؟ قطری نے خط کیوں لکھا کہ ہاں پیسے میں نے بھیجے؟ نظام پہ بات کرو, نظام ناقص ہے نا, نظام تو یہ دیکھیں, ملک میں نظام تے کی گل کرنی, میں تو تیرے نال بھی گل نہیں کرتا. تو نہ ہی کرو, میں بڑا شوق ہے. یہ خبر جو ہے تمہیں طیارہ نہیں نظر آ رہا ہوں, اغوا ہوا کہہ رہے ہو جو وہ ہے ہی نہیں. مجھے کوئی ایویڈنس پلیوں میں کاٹ کے ہوا کر کچھ جہاز سٹار ٹی وی سے سنتے ہو, یہاں پر شو بولنا شروع کر دے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہ کوئی ایویڈنس ٹوٹ چلائی جا رہا. مجھے 2 ایویڈنس, اس نے کو آرڈر دیا ہے, تمہاری عدالت میں کیس چلا ہے, اس پہ فری ہے, یہ آزاد ہے. آپ اس پہ نہ جتنا بولو گے میں چاہ رہا ہوں دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے. میں تو اس لیے اس پہ جواب ہی نہیں دے رہا کہ وہ ججز جو یہ کہہ دیں کہ نہ ہمارے پلاٹس کو کوئی چھیڑے گا, نہ جو پرکس اینڈ پریولیجز ہمیں ملتے ہیں نہ ان کو کوئی چھیڑے گا, نہ اس چیز کا ذکر کوئی کرے گا کہ ہمیں سبسڈائزڈ بجلی ملتی ہے, نہ ہمارے پروٹوکول کا کوئی ذکر کرے گا, نہ ہمارے جو گھر میں ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں ان کا کوئی ذکر کرے گا. کسی ایک سے اگر منی ٹریل مانگ لی گئی, ایسٹس بیونڈ مین کسی جج کے ہوں گے, تو وہ آ کے اپنے جج بھائی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ آج مجھ سے سوال کر رہے ہیں, یہ یاد رکھیں میں آنے والا چیف جسٹس بھی ہو سکتا ہوں, میں بھی پھر آپ کے ساتھ یہی کروں گا. اور یہ سب ہم ہوتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا تماچا جو ہمارے منہ پہ ہے, عوام کے منہ پہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ تو تلاشی نہیں دینا چاہتے ایئرپورٹس پہ. ہمارا سامان کھول کے اے ایس ایف والے پہلے ایک پوائنٹ پہ, پھر دوسرے پوائنٹ پہ, پھر تیسرے پہ کسٹمز, ہم کہاں کہاں پیسے ایکسٹرا دیتے ہیں جو بنتے بھی نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, وی ہیو ٹو پے دیٹ ایکسٹرا منی. اور ججز کے لیے سپریم کورٹ سے آرڈر آ گیا ہے. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کریں, تو وہ ہم ڈر کے مارے تو کر سکتے ہیں کہ کہیں توہین عدالت ہو گئی تو کوئی اور مصیبت پڑ جائے گی. عزت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں آپ ارن نہیں کر سکتے, اس طرح رسپیکٹس ارن نہیں ہوتی. بہرحال زرداری صاحب جو ہیں وہ آج بلوچستان میں بول رہے تھے, اور بلوچستان کا کچھ پرابلم چل رہا تھا. لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اتنی زیادہ جسے کہنا چاہیے نا لیور ان نہیں کرنے والی کوئی راستہ مل رہا, لگ رہا ہے مل گیا ہے. کیونکہ انہوں نے ایک موقع پہ وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ ہماری بات ہو گئی, اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ میں مینیج کر لوں گا. تو رانا صاحب آپ کو لگتا ہے ان کی بھی کہیں بات ہو گئی ہے؟ اب پاکستان نا
دو چیزوں میں پھنس گیا ہے. وہ کہتے ہیں میری گل ہو گئی ہے, یہ کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا, میری بھی بات ہو گئی. ایسی بات کی ہے انہوں نے. اگر آپ لوگوں کی باتیں ہی ہونی ہیں اور آپ نے باتوں کے اوپر ہی حکومتیں لینی ہے تو پھر الیکشن کو ختم کریں, آئین میں ایک چیز کا اضافہ کریں. مریم صاحبہ, سوری زنیرہ صاحبہ, آئین میں لکھیں کہ کوئی شفاف, کوئی غیر جانبدار, کوئی جسے کہتے ہیں نا بہترین انتخابات کی ضرورت نہیں ہے. آپ طاقتور آدمی جو ہو اس کو دیکھیں کہ اس سے ہمارے مفادات کتنے, اور اس کے بعد اس کو وزیر اعظم بنا دیں. چھوڑیں انتخابات, چھوڑیں یہ ساری چیزیں. ایک آپ کا جو نگران حکومت کا جو وزیر ہے وہ وزیر بنتا ہے, اپنی پی آر شپ ڈیولپ کرتا ہے, پی آر شپ ڈیولپ کر کے استعفیٰ دیتا ہے, ایک سیاسی جماعت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کا جو منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں انتخابات سے پہلے پی آئی اے کو ویچ ووچ دیاں گا, کھٹ کھٹ لائیں گا جڑا کھٹنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس ملک کو اسی طرح ٹھیکیداروں پہ چلانا ہے اور اسی نظام کے تحت چلانا ہے تو انتخابات کا ڈھکوسلا بند کر دیں, کہ نہ کریں انتخابات. پیسے ضائع کیوں کرتے ہیں آپ؟ جو کانفیڈنس ہے نا ان سیاستدانوں کا, وہ یہ بتاتا ہے کہ الیکشن اب صرف آپٹکس کے لیے ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پروگرام کہیں نہ کہیں سنا گیا ہے, کیونکہ تھوڑی سی اپڈیٹس آئی ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ججز کی بیگمات کی تلاشی کا معاملہ ہے اس پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. فی الحال لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور سپریم کورٹ کے ججز کی بیگمات کی جو ایئرپورٹ پہ تلاشی ہے اس کے حوالے سے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. ابھی میرے سامنے ایک ریبٹل کہہ لیں اس کو, جو کہ پبلک ریلیشن آفیسر کی جانب سے لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کو, اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسی کوئی استثنا نہیں مانگی گئی, اور غالباً کوئی خط جو آیا تھا اس خط کی یہ مس انٹرپریٹیشن ہے جس کی وجہ سے سیکرٹری ایویشن نے نشاندہی نہیں کی اور سابق ججز اور بیگمات کو ایئرپورٹ پر جسمانی تلاشی سے استثنا دے دیا. تو اکارڈنگ ٹو دس لیٹر کوئی کنفیوژن ہے کہ سابق ججز کی بیگمات کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور حاضر سروس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. بہرحال دس نیڈز مور کلیئرٹی. ابھی فی الحال اتنا ہی اس پہ بات ہو سکتی ہے. پاکستان میں بگل تو بچ گیا ہے انتخابات کا, ایک پارٹ جو ہے وہ کور ہو گیا ہے. الیکشنز ہو رہے ہیں فری اینڈ فیئر, ابھی بگ کویسچن مارک, بیکاز اتنے عرصے سے پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئیں, اے سیز, ڈی سیز, آخر انہی سب نے ابھی تک کنٹینیو کیا ہوا ہے. کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوئی, نگران گورنمنٹ نے بھی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا. احد چیمہ کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہونا انشور کرتا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ سب ان کی مرضی کی ہوں. یہ وہ خاموش ٹاپک ہے جس کے اوپر زیادہ میڈیا بھی بات نہیں کر رہا, لیکن کب سے پلاننگ ہو رہی تھی ان الیکشنز کی, اور اب آ کے ایک دم جو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. کیا الیکشن کمیشن اب ریڈی ہے بیسکلی فار دا الیکشنز, یوں کہنا چاہیے؟ ملک صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا, میں تھوڑا سا آپ کی دونوں کی اجازت سے نا وہ نگران جو اپنا بگٹی صاحب ہے سرفراز, ان کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو ہمارے یہاں یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, جب آپ کسی نگران کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کی کہیں نہ کہیں سے کلیئرنس ہے, یعنی کہ آپ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا طاقتور حلقوں کی کلیئرنس کے بغیر آپ کو اس طرح کی سینسٹیو پوسٹ نہیں ملتی. پھر 4 مہینے آپ حکومت کے اندر رہے ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں فیوچر آف پاکستان الیکشن نظر آ رہا ہے. لہٰذا تھوڑی سی جو خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں طاقتور حلقوں میں بھی پیپلز پارٹی کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے, اور وہاں پہ ایک نئی بحث چلی ہے کہ پی ٹی آئی تو اگر ریاست سے لڑی ہے, اگر اس کی چھٹی ہے تو اس کا مطلب سارا کچھ ہم نواز کی جیب میں ڈال دیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک طریقے سے خبر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی بھی اس کھیل کا کھلاڑی ہے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہوگی, ہاں گل ہوگی, ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ کوئی اصولی قانونی میں نے اس کو کبھی آپ سے بحث کی اس طرح کی. میرا سمپل جو پاکستان کی ریالٹی ہے نا وہ میں آپ کو 3 اس کے اسپیکٹ صاف نظر آ رہے ہیں. اس میں جتنے بھی آپ مقبولیت کے دیکھیں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی نظر آئی ہے. اپنی مقبولیت اب آپ سامنے رکھ لیں. اب اس کے ساتھ 3 طرح کے پھندے پڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی پہ. پہلا ایک تو ہے آپ کی ناہلی کے لیے آپ کا توشہ خانہ ہے اور عدت ہے, وہ آپ کو گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا کہ جناب آپ صادق امین نہیں ہیں. دوسرا آپ پہ 200 مقدمات ہیں جس میں میں شاید لفظ یوز کرتے اچھا نہیں سمجھتا, سزائے موت سے لے کے 1 سال تک آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا جو بم جو آج چلا, جو ہماری آج کی رن ڈاؤن کا حصہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن
22 تک جو آج انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا وہ صرف محفوظ رکھتے ہیں. یہ ذرا غور کریں, کچھ نہیں کرتے. یہ جس طرح ان کے پاس کاغذ پر نہیں, یہ محفوظ کر لیتے ہیں. محفوظ کرنے کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں ایک کینڈیڈیٹ نہیں, کیونکہ ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. جب پی ٹی اے کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن کی زبان میں نہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, نہ ان کے پاس بلہ ہے, نہ ان کا کوئی چیئرمین ہے. تو پورے پاکستان میں ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہ صرف ایک کام کرے نا کہ ہم نے جناب فیصلہ محفوظ کر لیا, تو آپ کو کینڈیڈیٹ لکھ ہی نہیں سکتا کہ میں اپلائی کرنے لگا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لیے, بلہ کا میں خواہش مند ہوں, یہ میرا نام ہے, یہ میں کاغذ دے رہا ہوں. تو میں نے آپ کو 3 اسپیکٹ بتا دیے جو میری عقل اور انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ اس ریاست کی طرف سے ابھی تک یہ کلیئر لائن ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی روم نہیں ہے, کوئی اسکوپ نہیں ہے, اگے دیواریں دیواریں. اچھا, اگر پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے, اس کو مان بھی لیا جائے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا جو ایک ڈیکورم ہوتا تھا الیکشنز کا, 90 دن کا ایک پرپز ہوتا تھا, اس میں ایک تیاری ہونی ہوتی تھی, اس میں نیوٹرل لوگ ہی ہم کسی حد تک دیکھتے آئے ہیں ابھی تک, لیکن اس وقت نگران حکومت نے جو رول پلے کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے ان ایڈیشن ٹو دیٹ پی ٹی آئی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, تو آپ ڈینائی کر رہے ہیں ووٹر کو دیر رائٹ ٹو ووٹ, کہ اگر وہ ایک پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس پارٹی کو ہی بیچ میں سے ہٹا رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ایسے الیکشنز شروع دن سے چیلنج نہیں ہو جائیں گے؟ اور میں کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کہ بڑا کوئی عدلیہ کا نظام کیونکہ بہت بڑا ہے تو وہ چیلنج ہو جائے گا تو مسئلہ ہوگا. ایک شروع دن سے کانٹرڈکشن اور ایک کنٹروورسی کریٹ رہے گی. دوسرا, آپ کے خیال میں یہ پھر ختم ہی نہ کر دیں یہ سارا معاملہ 90 دن کا؟ یہ سرفراز بکٹی صاحب نے جو مثال قائم کی ہے, فوراً جیسے ہی لگا الیکشنز ہو رہے ہیں استعفیٰ دیا جا کے پارٹی جوائن کر دی, تو یہ پھر ختم کریں یہ سارا ڈیکورم جو آپ کہہ رہے تھے کہ بس سلیکٹ کر لیں ان لوگوں کو یہ دینا ہے, لیٹس گو ود دیٹ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا ہے آلموسٹ. ان کے 19 اشتہاری جو ہیں ان کے نیشنل آئی ڈی کارڈز بھی بلاک ہو گئے ہیں, تو ان کو مطلب ایک اعلان نہیں ہو رہا, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ. بلکہ کالعدم تنظیم تو یہ تحریک لبیک بھی ہے, تو وہ تو گج وج کے سب کچھ کر رہے. تو پی ٹی آئی میری کتابوں میں کالعدم تنظیم ہو چکی ہے. اب سوال یہ کہ اگر جن لوگوں نے 9 مئی کا کیا انہیں سزا ملنی چاہیے, میں ریاست کے ساتھ ہوں, لیکن ایک سیاسی فلسفے کے ساتھ جڑے ہوئے 4 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے ووٹ بھی دیا, جنہوں نے سب کچھ کیا. اور ایک میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جو ابھی آپ نے کہا نا, ہمارے ایک حلقے میں عطا تارڑ صاحب جہاں سے میرے خیال لڑنے ہیں, وہاں دلچسپ مثال یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہے وہاں پہ, یعنی وہ اپنے ابو کا انتخاب, ایک مثال ہے. تو اگر آپ نے اسی طرح کی مثالیں بنانی ہیں اور بیرون ملک ایک شرمندگی کا ہم نے شکار ہونا ہے, مثال کے طور پہ کل ورچوئل جلسہ تھا پی ٹی آئی کا, اس پہ ابھی ہم آئیں گے, ابھی اس پہ چلیں, میں پھر اسی طرف ہی رہتا ہوں فی الحال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ایسے انتخابات کرانے ہیں جو عدم استحکام کو مزید پھیلاوا دیں, ٹھیک ہے نا, اور بجائے یہ کہ سیاسی استحکام آنے کے. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جو ملک صاحب میاں نواز شریف صاحب کے جھنڈا اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں نا, نہیں غلط بات جرانا اس طرح نہ بولا کرو. میں ہمیشہ ایکسپلین کرتا ہوں, میں جرنلسٹ, میں انالیسس کرتا ہوں اور بتاتا ہوں مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے, یہ اس طرح کے الفاظ یوز نہ کیا. اچھا, ملک صاحب جو ایکسپلین کرتے ہیں جس میں مجھے جھنڈا اٹھایا ہوا نظر آتا ہے, دیکھیں اخلاقیات جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی 2 دفعہ کہا, میاں صاحب ملک صاحب بھی کہتے ہیں بہت بڑا لیڈر نواز شریف, بہت بڑا لیڈر نواز شریف. میں نے یہ ایسے نہیں کہا, ویسے میں نے بھی کہا کہ 40 سال سے زیادہ جس شخص کو ایک عمر گزر گئی ہے اس ملک میں سیاست کرتے ہوئے, اس کو بڑا ہی ہونا چاہیے. میں نا ایک چھوٹا سا آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں, میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے, وہ کوئی اولمپک تھی یا وٹ ایور, کوئی اس میں ایک ریس میں تھی جو لمبی ریس ہوتی ہے, تو جو آگے تھا نا بندہ, وہ ایتھلیٹ میں نام بھول گیا, مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا. ہوا یہ کہ وہ ٹرن ایسے لینا تھا تو وہ غلطی سے سیدھا چلا گیا, تو جو اس کے پیچھے آ رہا تھا نا وہ رک گیا, رک کے اس نے آدمیوں سے کہا کہ وہ غلط چلا گیا, اسے واپس بلائیں. وہ اسے واپس بلایا, اس نے کہا کہ تو غلط چلا گیا تھا, اس طرف جانا ہے تو نے. وہ پھر اس کو بھیج کے اتنا ڈسٹینس اس نے بنایا جتنا ڈسٹینس کے پیچھے تھا. یہ اصول ہے.
اور وہ جب جیت گیا تو کسی نے اسے کہا کہ یار تو اس کی غلطی تھی نا, تو جاتا اب راستے پہ, تو اس نے کہا کہ میں جیت جاتا لیکن یہ جیت ساری زندگی مجھے شرم دلاتی کہ میں ایک بے شرمی سے فتح حاصل کی ہے, میں نے غیر اخلاقی انداز میں فتح حاصل کی ہے, بے اصولی کے ساتھ فتح حاصل کی ہے, تو میں ایسی بے شرمی اور بے اصولی فتح کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. تو پتہ نہیں وہ جو آدمی تھا بڑا بے وقوف تھا, اسے چاہیے تھا میاں صاحب سے ٹیوشن لیتا, آصف علی زرداری صاحب کے گٹے گوڑے پکڑتا کہ ہم نے ہر حال میں جیتنا ہے, اس میں کوئی اصول, کوئی ضوابط, کوئی ضابطہ, کوئی کچھ چیز میٹر نہیں کر رہی. آپ نے سامنے والے کو پوری طرح باندھ دیا, اس کی سانس بھی بند کر دی ہے, ٹھیک ہے. ابھی پھر آپ اتنے معصومیت سے کہہ رہے ہیں کام ہم کریں ووٹ انہیں ملے, اور تسی کیڑا کام کیتا ہے. لواری ٹنل کی بات کر رہے تھے وہ چترال میں, اگر وہاں جماعت اسلامی جیت گئی تو یہ تو ووٹر کی مرضی ہے نا. نہیں جو کام کیے ہیں, جو کام کیا آپ نے, موٹر وے بنائی ہے نا, تو موٹر وے کی ایک تحقیقات تو کرا لیں کہ اس کا کک بیکس کہاں گئے, کس کو ملے تھے, کون سی کمپنی سے کیا خفیہ معاہدے ہوئے تھے. وہ جہاں آگ لگ چکی ہے, جہاں دستاویزات جل چکی ہیں, آپ اس ایریا میں نہ جائیں. ہر دفعہ آگ لگ جاتی ہے, ڈی اے پلازا آگ لگ گئی, آشیانہ اسکیم آگ لگ گئی, فلاں جگہ آگ لگ گئی, آگ لگے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ یار یہ کیسی آگ ہے جو ہر دفعہ تمہیں بچا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا 2023 میں بھی میاں نواز شریف اور زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ جو باتیں میاں نواز شریف نے کی اور جو زرداری صاحب نے کوئٹہ میں کی کہ میرے پہ ابھی بھٹو کا اور بی بی کا قرض ہے, اور میں تو سیاست میں اس لیے ہوں کیونکہ میری ضرورت ہے, ورنہ میں تو بالکل نہیں رہنا چاہتا, اور ساتھ ساتھ اینڈ میں کہتے ہیں میری بات بھی ہو گئی. کیا 2023 کے عوام 25 کروڑ اتنے ہی بے وقوف ہیں کہ وہ یہ بیانیے بائے کریں گے اور ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ میرے لیے عوام نہ بیوقوف ہے نہ یہ بیوقوف ہے, ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے عوام, یہ میسج کسی اور کو دے رہے ہیں. میں بھی پڑھ رہا تھا آپ کی, جس طرح آپ دیکھتی ہو پروگرام سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ فرما رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے اسلام آباد کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اسلام آباد یار کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ شہر کا غلط نام بہت بتا رہے ہیں نا, کچھ میل دور ایک شہر ہے نا, کہنا وہ چاہ رہے ہیں دلیر بڑے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے دلیری ہے. تو یہاں آ کے اتنی آپ کی دلیری ہے. وہ میں دلیری کا جواب دینے لگا نا. ذوالفقار علی بھٹو سے پاورفل پاسن میں پرائم منسٹر نہیں ہے, 2 دفعہ کون بیٹھا ہے, ایک گو کہ 2 مہینے کے بعد ایک کیمپین شروع کی, 2 ٹائم اسلام آباد کا سربراہ جو تھا نا اس کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو. 2 دفعہ ایک خاتون آئی تھی پاکستان کی, ان کا نام تھا بے نظیر بھٹو. 2 دفعہ وہ پرائم منسٹر نہیں, کس شہر میں تھی, اسلام آباد میں. ایک بندے کا نام ہے شاید یہ بھول گئے, اس کا نام ہے آصف علی زرداری, 5 سال پاکستان کا پریزیڈنٹ رہا. کدھر ہے, اسلام آباد. گیلانی کوئی پاکستان کی تاریخ کا لانگسٹ پرائم منسٹر ہے, 4 سال اور کچھ مہینے. کدھر بیٹھا تھا, اسلام آباد. تو اگر آپ خود اسلام آباد بیٹھ کے اگر آپ کو بلوچستان نظر نہیں آیا تو پائی میرا تو کوئی نہیں. اور آپ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کی وجہ سے کامیاب ہوا, جو کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. میرا آرگومنٹ سارا یہ چل رہا ہے کہ میرا کام ایز اے جرنلسٹ ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ عوام سے نہ بات کر رہے ہیں, نہ عوام ان کا ٹارگٹ ہے, نہ ان کو ووٹ نظر آ رہے ہیں. ان کو گیم سمجھ آ گئی ہے. میں نے جو عقل سے جو سمجھی آپ کو سمجھا دی ہے. 3 پھندے پڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی پہ, باقی وارے نہیں آ رہے ہیں, اور یہ اس میں انہوں نے بندربان کر لی. آج نوجوانوں سے خطاب کر رہے تھے زرداری صاحب, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیز بنائیں گے, کالج بنائیں گے, میڈیکل کالجز, میڈیکل یونیورسٹیز, ہاسپٹلز بنائیں گے, اور عوام کی طاقت کے زور سے یہ کام ہوگا, لہٰذا عوام میرا ساتھ دیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو 15 سال کراچی میں ہو گئے ہیں, اور میں ہر دفعہ گٹر کے ڈھکن کا اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ وہ اتنی بیسک چیز ہے اور یہ اتنی شرمناک چیز ہے کہ آپ جہاں پہ سمجھتے ہیں آپ کا گڑھ ہے, جہاں پہ بھٹو دفن ہے, جہاں پہ بھٹو زندہ بھی ہے, وہاں پہ آپ بیسک کموڈٹی تو ارینج نہیں کر سکے. تو بلوچستان کے طلباء کو کہ آپ اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ان وعدوں کی بیس پہ آپ کو ووٹ دیں گے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اصل میں ووٹ آپ کو ادھر سے نہیں ملنا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور سیکشن 144 کا تو بے تحاشا استعمال ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی پی ٹی آئی نے کوئی ورکر کنونشن یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کیا, وہاں پہ 144 فوراً آ کھڑی ہوتی تھی اور وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا تھا. تو فری اینڈ فیئر الیکشن کا بائی دا وے میں اسے اس سے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ اٹ از یور رائٹ, اکٹھا ہونا, گیدرنگ, پولیٹیکل گیدرنگ, بات چیت, اپنی کیمپین چلانا, وہ ابھی تک پی ٹی آئی کر نہیں سکی. باقی کیسز علیحدہ ہیں ان کے چیئرمین کے اوپر, اور وہ سارے سنگین نوعیت کے ہیں. توشہ خانہ ہے, سائفر ہے, عدت پہ کیس ہے, اینڈ یو نیم اٹ.
جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے CNICs شناختی کارڈ آلریڈی کینسلیشن ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے. جو 18 اشتہاری لوگ تھے 9 مئی کے واقعات میں جو انوالو تھے, سو وہ اپنی جگہ ایک سلسلہ جاری ہے, اسٹیٹ جیسے بہتر سمجھتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے. لیکن لوگوں نے کیونکہ ووٹ ڈالنا ہے تو ان کو انگیج کرنا اس پارٹی کا حق ہے, اور اس پارٹی نے ایک ورچوئل جلسہ ارینج کر دیا یہ سوچ کے کہ شاید اس کے اوپر 144 نہیں لگ سکتا. لیکن PTA نے وہ بھی کر دکھایا. انٹرنیٹ سلو کیا گیا, انٹرنیٹ کی بندش تھی, اور اس کے بعد PTA نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کہیں انٹرنیٹ کو کنٹرول نہیں کیا, کہیں سلو ڈاؤن نہیں کیا. what they don't know is کہ اب یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, 2023 ہے, مانیٹرنگ سسٹمز ہیں ایسے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ سلو ڈاؤن کیا ہے کہاں نہیں کیا. تو ایسی کمپنیز بھی موجود ہیں, ایسی آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں جو آپ کا رائٹ ٹو انٹرنیٹ, کیونکہ انٹرنیٹ از دا رائٹ ٹو انفارمیشن, جہاں بھی اس کے اوپر قدغن رکھتی ہے وہ اپنے مانیٹرنگ سسٹم میں اپنے میٹرکسز میں دیکھ کے ایویڈنس کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیٹ کو بلاک کیا. سو بیسکلی آپ کو الیکشن کمیشن کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ورچوئل جلسہ ہی کر لیں. اب یہ ورچوئل جلسہ ہو جاتا تو اس سے کیا ہو جانا تھا, اگر ہر چیز ویسے ہی مینیجڈ ہے تو ایک ورچوئل جلسہ ہی سمبولکلی ہونے دیتے. میں نے نا پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی نے ورچوئل ایک دفعہ 144 بھی لگائی ہو. زمینی طور پہ تو ہم نے دیکھا تھا, لیکن ورچوئل 144 میں نے پہلی دفعہ دیکھی. اب PTA چاہے لاکھ اس کی تردید کرے, لیکن یہ خود اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا وہ کرواتے ہیں کہ بھائی تم نے ایک کام کیا, اب اتنی اخلاقی جرت تو رکھو کہ وہ ان کا ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو ظفر اب قائم بھی رہو اس پہ, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو آپ کہیں تو صاحب کردار بنے نا بھائی, آپ نے ایک کام کیا تو اسے اون کرے, آپ ڈر کیوں رہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ورچوئل جلسہ ہوا. دیکھیں میں پڑھتا تھا بچپن میں کہ جب زبانیں بند کر دیتے نا تو دیواریں بولتی ہیں. تو میں نے پہلے, اب دور بدل گئے, اب جو زبانیں ہیں ان کو آپ نہیں روک سکتے, آپ جو مرضی کر لیں زبانیں نہیں رکتی. آپ سورج کو نکل رہا ہو تو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ سورج نہیں نکلنے دوں گا, تو سورج نکلے گا تو کل عالم دیکھتا ہے. PTI نے جو کل ورچوئل جلسہ کیا اس سے آپ نے اس کی مقبولیت کو بڑھایا رکاوٹیں ڈال کے. جس نے نہیں بھی دیکھنا تھا, جس نے نہیں بھی سننا تھا, اس نے پوچھا ضرور کیا تو کہ یار وہ انہوں نے دیکھو وہ نیٹ کو سلو کر دیا. آپ اس کی مقبولیت کو مزید خود بڑھاتے ہیں اپنی ان حرکات سے. اور پھر اس کے بعد جتنے لوگ اس سے جڑ گئے اس جلسے سے, وہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کو آپ اگر آپ جمہوریت اور یہ ساری چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو زمینی طور پہ زندہ رہنے دیں. اگر آپ زمینی طور پہ نہیں زندہ رہنے دیں گے تو پھر رستے بدلیں گے وہ, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسے عدالتوں سے سزا دے دیں, لیکن کسی کے جمہوری حق کو, آئینی حق کو مت روکیں. اور پھر یہ عمر سیف صاحب ہمارے وزیر IT جو ہیں, مجھے تو حیرت ان کے اوپر ہو رہی ہے, ان لوگوں کے اوپر, کہ انہوں نے اب کل چلے جانا ہے. تو یہ جاتے جاتے اپنے اوپر کیوں دھبے لگوا رہے ہیں, کیوں ایسی حرکات کر رہے ہیں کہ جو ہسٹری میں ہمیشہ یہ رہے کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا تھا. اور باقی دیکھیں, اگر کسی کو یہ ہے, کل ایک میں نے پڑھ رہا تھا کچھ دوستوں کا, اپنے نون لیگ کے دوستوں کا, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے لیکن لاجیکلی ان کی بڑی وہ کرتے ہیں حمایت کہ جی یہ تو فیل ہو گیا. تو بھائی اے کوڑی دا میدان تم بھی کر کے دیکھ لو, ٹھیک ہے. ان کی دفعہ چلو نیٹ سلو ہو گیا تھا نا, آپ کو تو 4G 5G اور سب ملے گا, ہاں جی ٹھیک ہے نا, ساری چیز آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ نے ایک دفعہ ٹرائی کی تھی نا, وہ کرایا تھا, وہ پول کرایا تھا, پھر آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا تھا. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا را پاکستان کے سیاسی استحکام کو اہمیت دیں. دنیا میں ہمارا مذاق بن رہا ہے, It's too late for that. اور پوری دنیا, کل آپ کا جلسے, آپ کا کیا خیال ہے, پوری دنیا نہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ آپ نے ورچوئل جلسہ بھی نہیں کسی کو کرنے دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے کر دیا وہ آپ نے کر دیا, اٹس پارٹ آف دا ریکارڈ ناؤ. اب اس کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے. اوپر سے جو PTA ہے اس میں یہ ہمت ہے, اس کو کہتے ہیں دے ہیو دا اوڈیسٹی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم نے بلاک نہیں کیا. آپ غلط فہمیاں نہ پھیلائیں. آپ بلکہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں غیر
مصدقہ خبر کو پھیلانے سے گریز کریں. یہ ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے کہ کوئی بھی بات کرو, الیکشن کمیشن کہہ دے گا آپ نے توہین الیکشن کمیشن کی ہے, عدالت کہہ دے گی کوئی بات نہ کرے اس پہ کیونکہ آپ سیبوتاج کر رہے ہیں یہ بات کر کے فلانے ایکٹ کو. تو لوگوں کو بلیم کرتے رہیں, خود جو مرضی کرتے رہیں, ایویڈنسز سامنے ہیں, آئی ٹی کا دور ہے, یہ کہاں رہ رہے ہیں یہ لوگ؟ میرا خیال ہے ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہیں. مطلب جس کو پی ٹی آئی سے محبت ہے, جس کو بانی سے محبت ہے, اس کے لیے 1 کروڑ آپ پریس لیزے نکال لے جو مرضی کے, نو بڈی از لسٹنگ نو بڈی. نہ ادارے ان کو ریڈ کر رہے ہیں میری رائے میں, نہ وہ ان کو ریڈ کر رہے ہیں. ہم اس کو انگلش میں نا مونولاگ کہتے ہیں, اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے جو مجھے اس میں جو میرا انالیسز ہے, مجھے لگتا ہے کہ 2 اسٹرینتھ تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی وہ ثابت ہوئی ہیں. ایک تو اوورسیز اور ایک یوتھ جو زیادہ یوزر ہے. مگر اس میں میرا کرٹیسزم ہے کہ اوورسیز جو ہے وہ نان ووٹر ہے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خلاف ہے. میرا آرگومنٹ ہے کہ اس ملک کا جو الیکشن ہے وہ بڑی کمپلیکس چیز ہے. وہ زمین ہے, وہ برادری ہے, وہ ٹرانسپورٹ ہے, وہ کھانا پینا ہے, وہ ساری ایک کیسٹ ہے, ختم نہیں ہوتی. میں ایز اے پاکستانی سٹیزن سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو وکلا کی جماعت بنانے سے بہتر ہے پولیٹیکل فیس لا کے, پولیٹیکل ڈائلاگ کر کے کسی طرح اپنے آپ کو زمین پہ بھی لے کے آئے. یہ بھی ضروری ہے. ایسا کوئی رہ گیا ہے پولیٹیکل کوئی ہے یہ کنسسٹنٹلی دیکھیں نا. اب مطلب میں کیونکہ جرنلسٹ ہوں, میں دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگا کہ پورا پاسن ایل ایل بی کر گیا. ہر وقت ایک وکیل صاحب ہے, وہ ریاست بڑی سمجھدار ہے, انہوں نے 2 کروڑ اس پہ مقدمے کر دیے. اب ہر وقت کیا ہو رہا ہے, فلانا آئین. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, الٹیمیٹلی پی ٹی ایک پولیٹیکل اینیمل ہے اور ان کو تھوڑا بہت پولیٹیکل فیس لگا کے کسی طرح پولیٹیکل پارٹی جو ان کے ہم خیال ہیں کہیں نہ کہیں اسپیس لے کے زمین پہ آنا پڑے گا. الٹیمیٹ الیکشن زمین پہ ہوگا. اچھا, اگر یہ بات مان لی جائے کہ پولیٹیکل فیسز کو واپس لائیں تو کوئی جگہ ہے پولیٹیکل فیسز کے واپس آنے کی؟ ملک صاحب تو ماشاءاللہ بادشاہ آدمی ہے نا. یہ وہی ہیں جن کے کو جا کے کہا تھا نا کہ جی میرے پاس روٹی نہیں کھانے کو, تو انہوں نے کہا تھا تو ڈبل روٹی کیک کھا لو. وہ پولیٹیکل فیس رہنے کون سا دیا آپ نے؟ ابھی وہ کوئی بندہ اعلان کر دے کہ میں نے پی ٹی آئی کے جماعت میں شامل ہونے کا سوچا ہے, اس پہ مقدمہ بن جائے گا, وہ اندر چلے جائے گا. یار یہ مرغوب نے 50 جلسے کیے ہیں, کے پی کے میں کسی نے نہیں پوچھا اس کو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کے وکیل جو ہے نا انہوں نے بہت افسوسناک کردار ادا کیا کہ اس کو یہاں بلا کے گرفتار کروا دیا. آپ نے صوبائی تعصب پھیلانے کی کوشش کی. اسپیس بھی تو ہے کہ آپ ایک بندہ جو کے پی کے میں آزاد پھر ہے اسے پنجاب میں گرفتار کروا دیا. پاکستان ہے نا, پاکستان میں جلسے ہوئے ہیں نا سارے. میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ملک صاحب پولیٹیکل فیس, ان سے کہ 5 پولیٹیکل فیس نام بتائیں جو پی ٹی آئی کو آفر کرے تو قبول کر لیں گے. چلے ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہی پولیٹیکل فیس بن جائیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو فیس رہنے ہی نہیں دے رہے. کوئی واحد فیس اگر کوئی ہے تو میرے خیال ہے لطیف کھوسا تھے جنہوں نے آج شمولیت. وہ بھی وکیل ہے نا, وہ بھی وکیل پلس پولیٹیشین. وہی کہہ رہا ہوں نا. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں آپ کو سنسیئرلی میری رائے ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, جو تاکہ بچے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنا پولیٹیکل حق اور جمہوری حق استعمال کریں. لیکن اس طرح آپ جو ابھی تو آپ لے, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے وہ اس کے اوپر 5 بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تو پھر آپ مجھ سے بات کیجیے گا. حالات تو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں, لیکن وائل وی آر آل پولیٹکنگ, صرف پولیٹکس ہو رہی ہے زبانی کلامی, کیونکہ اصل میں تو پولیٹکس کا گورننس کے ساتھ ایک بہت ہی ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. گورننس کی بیس پہ آپ اپنا پولیٹیکل نیریٹو بناتے ہیں اور اپنا مینیفیسٹو کھڑا کرتے ہیں. یہاں پہ گورننس کا حال یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ کراچی میں یا بلڈنگز میں آگ لگ رہی ہے, یا بلڈنگز گر رہی ہیں, یا مین ہول میں بچے گر رہے ہیں. اسلام آباد میں دن دہاڑے ڈکیتی ہوئی ہے, فوٹیج موجود ہے جس میں وہ عورت دہائیاں دے رہی ہے کہ نہ مارو نہ مارو, لیکن 2 باپ بیٹا کو ڈکیت جو تھے وہ مار کے چلے گئے. لاہور میں اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا اور بڑا عجیب سوشل ڈائنامکس کی طرف یہ اسٹریٹ کرائم جا رہا ہے, کیونکہ جس سے دشمنی ہے وہ ایک دوسرے کو گولیاں مار رہا ہے. تو اگر پولیس, بیوروکریسی, ان سارے ان اداروں کو جنہوں نے اصل میں ہمیں پروٹیکشن دینی ہے, اگر پولیٹکس سے فرصت مل جائے تو تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی دیں. I'll see you tomorrow.